امریکہ کی ریلیشن شپ کے بارے میں کیا شہباز شریف صاحب نے آج ٹویٹ تو کیا، تھینک یو کیا، لیکن میرا خیال ہے وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ پوچھیں گے کہ کس نے مجھے تھینک یو کیا، وہ تو نام بھی نہیں جانتے ہوں گے شہباز شریف کا. وہ تو کے پی جو ہے اس میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر عمران خان ہے، اور اتنا پاپولر ہے کہ مطلب وہ اس کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں. ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر کوئی ایسی وہ نہ انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا. آئی تھنک دیٹ شوڈ کنوے دا میسج. عمر ایوب ہیں، اس کا اوبیسلی پارٹی تو کچھ نہ کچھ قیادت چاہیے ہوتی ہے، تو پارٹی کا تو بالکل میرا خیال ہے صفایا کر دیا گیا ہے. اب کیسے پارٹی چلے گی، کیونکہ اب جو چلانے والے ہیں وہ سارے نئے لوگ ہیں، اور جو پارٹی جو پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال سے تھے وہ تو تمام کی تمام قیادت یا تو کنوکشنز ہو گئی ہیں، یا سیاست چھڑوا دیا گیا ہے، یا آپ کہہ لیں بالکل ان کی آواز بند کر دی گئی ہے. تو اوبیسلی یہ دھچکا تو ہے پاکستان کی، صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کیسے فیس کیا جائے، کس طرح سے رسپانس کیا جائے. بیکاز یہ آسان کام نہیں ہوتا. باتیں تو بہت بڑی بڑی سب کر دیتے ہیں، یہاں بھی صبح سے تقریریں ہو رہی ہیں اور ابھی بھی ہوں گی اور کل بھی ہوں گی، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت جو بھی ہے اور اس کو ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، چلا رہی ہے، اس کو چیلنج کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے. ایوب خان کو بھی 10 سال لگ گئے تھے گرانے میں، ضیاء الحق کو 11 سال لگ گئے تھے، مشرف صاحب کو 9 سال لگ گئے تھے. تو یہ کہنے کی باتیں آسان ہوتی ہیں، کرنے کی مشکل ہوتی ہیں. چیلنج ہے. لیٹس ہوپ کہ ایز ارلی ایز پاسبل یہ نظام ختم ہو. جو اس وقت تو پولیٹیکل نظام کوئی بھی نہیں ہے. 73 کا آئین، میں تو کہتا ہوں بلکہ بالکل اوپنلی کہیں نا کہ 73 کا آئین کو بالکل ہی ختم کر دیں، اور ایک پاکستان میں ایک رول ہوگا جس کو جو بھی کہنا چاہیں ڈفرینٹ الفاظ سے، بٹ رائٹ ناؤ دیر از نو رول. یا تو پورا آگے کی طرف جائیں ملٹری پاور کی طرف، یا 100% جمہوریت. یہ آدھا آدھا کر کے بالکل بھی نہیں چل سکتا. ہمیشہ جب ڈیموکریٹک وائسز کو دبایا جائے گا تو انتہا پسندی کی طرف جائیں گے لوگ. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جو کالج میں پڑھتا تھا ایک بلوچی اسٹوڈنٹ، وہ پہاڑ پر کیوں چڑھ گیا، اس کے ہاتھ میں بندوق کیوں آ گئی، کتاب اس نے کیوں چھوڑ دی. جو مہذب سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم ان کو مین اسٹریم میں کیسے لے کے. اس لیے اگر آپ جتنی زیادہ گولیاں چلائیں گے، جتنے زیادہ آپ ابھی آپ مجھے بتا دینا کہ پچھلے سے لیٹ سے لاسٹ 2 ایئرس لے لیں، کیا دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے کے پی میں اور بلوچستان میں؟ یہ کمی ہے، اضافہ ہوا. کیا پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی ہے؟ خراب ہوئی ہے. سو جتنی زیادہ دبانے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ. اور اس چیز کو میں ایک اور چیز کے اس سے بھی سیاسی طور پر، کے پی جو ہے اس میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر عمران خان ہے، اور اتنا پاپولر ہے کہ مطلب وہ اس کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں. ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر کوئی ایسی وہ نہ انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا. آئی تھنک دیٹ شوڈ کنوے دا میسج. میں آپ کو صرف بتا دوں، چونکہ شاید آپ کے میڈیا والوں نے بتایا تو ہوگا کہ جہاں یہ کانفرنس ہونی تھی، پہلے پریس کانفرنس ہونی تھی جو ہوٹل میں، اس میں بیسکلی جو تھا اس کو بند کر دیا گیا، اور جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ تھے پریس کانفرنس انہوں نے باہر کھڑے ہو کے کی. میں بھی وہاں موجود تھا. اور تو مطلب اگر ایک حکومت اتنی ہیلی بھی ہو، ابھی تو میرا نہیں خیال ہے اس کا 5 اگست سے کوئی تعلق ہے. یہ تو ایک سمپل ہے. پچھلی دفعہ بھی جو پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے طے کر لیا کہ ہر صورت میں اور کوئی ایسی چیز ہو جو اپوزیشن کی آواز آگے پہنچائے اس کو کرش کیا جائے گا. اور یہ بالکل بیٹھ کے پھر جھوٹ بولتے ہیں، شام کو ٹی وی پر بیٹھ کے اور بیانات دیتے ہیں کہ جی ہم تحریک انصاف کو کیسے اجازت دیں، کیونکہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، وہ بندوقیں لے کے نکلتی ہے. ایک تو وہ سب سے پہلے جھوٹ ہے. محمود خان اشرف سے ہی کون سی بندوقیں لے کے نکلتے ہیں، لیاقت بلوچ کون سی، جماعت اسلامی کون سی بندوقیں لے کے نکلتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. مطلب ظاہر ہے نہتے سب آئے ہوئے. اور وہی باتیں، اور جو میں نے پہلے بھی دہرائی تھی کہ میں تو اس کا بھی ایک وٹنس ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور ایک جدوجہد چل رہی تھی 3.5 سال، میں بالکل مریم نواز کے ساتھ، کانسٹیٹیوشن ایونیو ہو یا کوئٹہ ہو یا کراچی ہو یا اسلام آباد یا لاہور یا جو بھی جگہ ہو، آج تک کبھی ہمارے سے ایک پولیس والے نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس اجازت ہے یا نہیں.
کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جی آپ یہاں نہیں جا سکتے، کبھی ایک دفعہ بھی، ناٹ ایون ونس. آپ وہ اعلان کرتے ہیں یا پورے پنجاب میں کنٹینر لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ لڑائی ہوئی ہے، جھگڑے ہوئے. لڑائی جھگڑے تو ہوں گے، اگر آپ کسی بھی حکومت اس قسم کے ہتھکنڈے اپنائے گی تو اپوزیشن کو ریٹریٹ تو نہیں کرے گی. چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے کوئی اور اپوزیشن لیڈر ہو، وہ یہ تو نہیں کہے گے کہ چلیں پھر ہم واپس چلتے ہیں. عامر کلیئر ہے کہ وقتی طور پر جب آپ کہتے ہیں نا تو یہ وقت کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے. ایوب خان کو 10 سال لگ گئے تھے، یہ تو سب کو پتا تھا سن 62 میں 63 میں 64 میں کہ یہ نہیں چلنے والا سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے. اور انہوں نے تو اپنا آئین بھی لے کے آگے تھے، انہوں نے تو آئین میں بگاڑ کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کا تعین نہ ہونا جو ہے نا یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے. بیکاز جب ختم ہوتا ہے تو ایک امپلوژن ہوتا ہے، اور وہ امپلوژن میں فیڈریشن ہل جاتی ہے. جیسے ایوب خان جب گئے تھے تو ایک کچھ ظاہر ہے وہ چینج تو ڈیفائنڈ تو تھا ہی نہیں. ان کے ساتھ ان کا آئین بھی چلا گیا، یحییٰ خان نے آ کے مارشل لا لگا دیا، ضیاء الحق کا ایک جہاز میں وہ ان کا جہاز پھٹا تو پتہ چلا کہ پورا کا پورا سسٹم گر گیا. تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہاؤ وہ وقت یہ ہونا تو ہوتا ہے، لیکن وہ کتنا وقت ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو اینی ون. یس وی شوڈ کیپ ہائی ہوپس کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد اس سسٹم سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا. لیکن وہ بھی بڑے مضبوط ہو کے بیٹھے ہوئے جو تو بہت زیادہ ہیں، اور وہ کنٹرڈکشنز لیڈ کرتی ہیں اکنامک پراسپیرٹی نہ ہونے کی طرف. اگر آپ دیکھیں کہ جتنا مرضی وہ ایک دینے کی کوشش کرتے ہیں بیانیہ کہ معیشت اچھی ہو گئی ہے، معیشت اچھی ایلیٹ کے لیے اگر آپ میں سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا بالکل اچھی ہو گئی ہے. تو لیکن جو عام عوام ہے 45% لوگ تو صرف غربت کی لکیر سے نیچے، 22% جو ہے وہ انمپلائمنٹ ریٹ ہے. سو یہ کانٹرڈکشنس ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. بیکاز ہو ہیز دا ڈیسیژن میکنگ؟ از اٹ دا پارلیمنٹ؟ جو کہ تبھی میں کہتا ہوں نظام یہ کھچڑی بن کے نہیں چل سکتا. ویری کلیئر کٹ ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہو کہ جی کون فیصلہ سازی کرتا ہے، بلوچستان کے بارے میں کون فیصلہ کرتا ہے، کے پی کے بارے میں کون فیصلہ کرتا ہے، پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ کے بارے میں. کیا شہباز شریف صاحب نے آج ٹویٹ تو کیا، تھینک یو کیا، لیکن میرا خیال ہے وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ پوچھیں گے کہ کس نے مجھے تھینک یو کیا. وہ تو نام بھی نہیں جانتے ہوں گے شہباز جی کا، وہ تو ایک ہی آدمی کو جانتے ہیں. وہ اب اس کی ہر جگہ وہ بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں کہ دا جرنل از ویری گڈ، دا پاکستانی جرنل از ویری گڈ. تو وہ جب امریکہ کا صدر جو سب سے پاورفل آدمی ہے، سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اگر وہ نہیں سمجھتے کہ یہاں کوئی اور ہے ایسا قابل جس کے ساتھ انگیج کیا جائے تو پھر باقی تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. سو آئی تھنک کنٹرڈکشنس بھی ہیں اور یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے سسٹم. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک؟ بیکاز جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ کنٹرڈکشنس ہیں، تو اس کا مطلب یہ اس کی سزا جو ہے اس کی پرائس پاکستان کے عوام پے کرتے ہیں. جو اشرافیہ ہے یہ پی ٹی آئی پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے عامر، پی ٹی آئی پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے آن بورڈ لے کے کس کو کس طرح سے لے کے جانا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو سپیریئر رکھ کے اور دوسروں کو جونیئر پارٹنرز کے طور پر ٹریٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ آگے لے کے جائیں گے اور اس جدوجہد کو، تو پھر میرا خیال ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی اتنی زیادہ نہیں امپریس ہوں گی اور وہ جوائن کریں گی. لیکن اگر آن بورڈ، میں تو کہتا ہوں صرف سیاسی جماعتوں کو نہیں، تمام اسٹیک ہولڈر، جس طرح لیگل کمیونٹی ہے، جس طرح ریلیجیس پارٹیز ہیں، جس طرح لائر کمیونٹی ہے، جس طرح کسان ہیں، پی ٹی آئی کو میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ تمام لوگوں کو وہ آن بورڈ لیں، تمام ان سیگمنٹس کو، اور اس سے افیکٹونیس بھی زیادہ آتی ہے. حکومتی جماعتیں چاہے وہ گورنر ٹسوری ہیں، چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ، وہ اناؤنس کر رہے ہیں اگست کتنے دھوم دھام سے منانا ہے. اگست 14 کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگا، دوسری طرف موومنٹ شروع ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ کتنی پولرائز سوسائٹی ہے پاکستان. میرا اپنا آئی وش کہ وہ سکسیس ہو یہ جو موومنٹ ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. کوئی اگست جب اینڈ آئے گا، جب ہم اگست کی 31 کو بات کر رہے ہوں گے تو پاکستان کا کوئی نقشہ ایسا کوئی خاص بدلا ہوگا. جو تھوڑا بہت آئے گا ایفرٹ ہوگی اس کو کچل دیں گے بالکل پورے طریقے سے. یہ بہت سے لوگ مشورہ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں آج بھی تقریروں میں کہ جی پی ٹی آئی کیوں اب بیٹھی ہے جب ان کے چن کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اسٹیک پی ٹی آئی کا ہے، میرا کوئی اسٹیک نہیں ہے. سو میں اگر مشورہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی شوڈ کم آؤٹ آف دس، پلیز، میرے لیے تو کہنا آسان ہے.
لیکن پی ٹی آئی کو بہت دیکھ بھال کے پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا تھا، اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا بگیسٹ بلنڈر، کہ وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس میں جب واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے اور ریزائن کر دیا تھا، اس وقت تقریباً 125 سے 130 ممبرس تھے نیشنل اسمبلی میں، اور پروونشل اسمبلی کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کتنی وہاں اسٹرانگ پوزیشن تھی. تو اس سے ایک تھوڑا سا سبق تو حاصل کرنا چاہیے کہ اس سے پھر کیا ملا کیا تھا اور کیا کس کو آپ امپریس کرنے کے لیے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 2 4 10 کر کے الیکشن کرواتا رہے گا اگر سب یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور جو حکمران ہیں ان کے وہ تو خوش ہوں گے، وہ تو اس طرح سے دیکھیں گے کیونکہ وہ تو اس وقت اس نشے میں ہیں کہ وہ دے آر دیر فار دا ریسٹ آف دیئر لائف، تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے سارے مسئلے حل کر دیے.